آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں انہوں نے رفع یدین کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں نظر آ رہا۔ لوگوں کو تو بہت کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اندھا مقلد اپنی آنکھوں پر بہت دبیز اور موٹی اینک پہن لیتا ہے نا، تو اسے صرف جہالت کے اور کچھ نہیں سوچتا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ دوستو، بھائیو اور بہنوں، نور ٹی وی چینل آپ کو ایک منصفانہ اور صحیح طور پر رائے اپنی پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کسی کے منہ پر تماچا مارنا، کسی کے منہ پر گھونسا مارنا، یہ ایک نہایت ہی متعصب قسم کے مقلد ہیں۔ یہ اپنے آپ کو حنفی بھی نہیں کہتے، پاکستانی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں مقلد ہوں۔ اور انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر ذوالفقار، غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رد نام نہاد اہل حدیث قسط نمبر 51، غیر مقلدین کے منہ پر ایک اور زوردار تماچا۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ زوردار جو تماچا ہے، یہ دراصل ذہنی بیمار لوگ ہیں، ان کو تو علاج کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علاج کا نور ٹی وی چینل کو سبب بنا دے۔ متعصب قسم کے لوگ ہیں، جب تک کہ یہ دبیز چشمے اپنی آنکھوں پر لگا کے رکھیں گے، انہیں تقلید اور جہالت کی بنا پر کوئی چیز اچھی نظر ہی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ شیخ صالح البدیر ہوں یا صلاح البدیر ان کا نام ہے، اس بیچارے نام نہاد مقلد نے ان کا نام بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی علیہ السلام کے امام و خطیب شیخ صالح البدیر لکھا ہوا ہے، صلاح البدیر ان کا نام ہے۔ اور وہ جب ان کی جو ایک ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، لیکن دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ شیخ صلاح البدیر ہیں۔ رفع یدین کرتے ہوئے نماز میں باقاعدہ طور پر انہوں نے رفع یدین کری ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بالکل ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے پہلے نماز میں رفع یدین ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین نقل کرتے ہیں کہ سب رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ جو متعصب قسم کے لوگ ہیں، ان کی سمجھ میں جو بات نہیں آتی وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ یہ تقلیدی ذہنیت ہے، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ منہ پر تماچا مارا ہے اہل حدیثوں کے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر ہی شیخ صلاح البدیر نے تقلید کے خلاف بھی گفتگو کی ہے کہ ہم دلیل قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کی دلیل جہاں ملے گی وہیں ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس میں نے آپ سے یہی عرض کیا تھا کہ ہمارے علماء، اہل حدیث علماء نے کبھی بھی امام حرم کے عمل کو حجت قرار نہیں دیا ہے، حالانکہ یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی چونکہ ان کی جو زیارتیں ہیں پاکستان اور انڈیا میں یا دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں نے شیخ عبد الرحمن سدیس سے کہا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی کہ شیخ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں جا کر لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے یہاں آتے ہیں اور یہ ہماری تائید کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو شیخ عبد الرحمن سدیس نے ایک عجیب و غریب بات کہی، اور وہ بات انہوں نے کہا کہ دیکھیے، شرک و بدعات میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے نہایت ہی خندہ پیشانی سے، اچھی طریقے سے، اچھے اسلوب سے ان کو دعوت دینی ہے۔ ہمارا وہاں پر جانا ان سے علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں علم دینا ہے۔ اور میں نے اس پر انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کا طرز عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب مجھے لگ رہا ہے، چونکہ آپ نے جو وضاحت بیان کی ہے
کیونکہ وہ قوم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانتی ہو، اماموں کی مانتی ہو، تو شاید وہ امام کعبہ کے عمل کو حجت سمجھ کر آپ سے کچھ سیکھ لیں۔ حالانکہ حجت شیخ صلاح البدیر بھی یہی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے تقریر کری ہے نا اہل حدیث پاکستان میں جا کر، وہاں پر اہل حدیث علماء کی موجودگی میں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا منہج قرآن و سنت کی دلیلوں پر عمل کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص مذہب کی پیروی، اندھی تقلید۔ یہ ہمارا اسوہ اور یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس کا خطبہ موجود ہے ہمارے چینل پر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم قرآن و سنت کے فالوور ہیں، کسی امام کے مقلد نہیں ہیں۔ ان تمام ائمہ نے یہ کہا ہے کہ ہماری بات کو قرآن و حدیث اگر ہماری اس بات کے خلاف نظر آئے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا۔ تو یہ ذوالفقار صاحب، اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ہی کے ملک میں اسی وزٹ میں انہوں نے آپ ہی کی مسجد میں رفع یدین کے ساتھ بھی مغرب کی نماز ادا کری ہے، اور وہ آپ کی نظر میں گزری ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے۔ کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے منہ پر تماچا نہیں، گھونسا ہے؟ میں آپ کی طرح سے معذرت کے ساتھ، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، میں اس بازاری زبان کو استعمال کرنا پسند بھی نہیں کرتا جو کہ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جناب اہل حدیثوں کے منہ پر تماچا۔ اہل حدیث کے علماء اللہ کے فضل و کرم سے بے ادبی یا گستاخی کسی بھی عالم کی شان میں کرنے کا ہمیں منع کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ائمہ کا اور احترام ان کا اپنی جگہ ہے، لیکن بات مانی جائے گی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ وہی بات جو امام مالک کہا کرتے تھے، وہی بات جو امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے، وہی بات احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے، وہی امام شافعی کہا کرتے تھے، وہی شیخ عبد الرحمن سدیس نے کہی، اور وہی شیخ صلاح البدیر نے کہی کہ ہم کسی خاص مذہب کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحیح حدیث سے اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے، تو ہمیں رفع یدین کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، شیخ صالح یا صلاح البدیر جو انہوں نے لکھا ہے کہ حالانکہ اس ویڈیو میں بھی اگر آپ اس کو اخیر تک دیکھیں تو رکوع میں جاتے وقت شیخ صلاح البدیر نے رفع یدین کیا ہے۔ تو رفع یدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے اپنا لیجئے۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ مسجد نبوی کے امام کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، یا کعبے کے امام کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، پھر تو آپ نقالی کرتے ہیں کسی خاص شخصیت کی۔ حالانکہ آپ کو نقالی نہیں کرنی ہے بلکہ اتباع کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے یا پڑھی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، میں اس ویڈیو میں اپنے مقلدین بھائی سے صرف اتنی گزارش کروں گا، خاص طور پر اس جاہل شخص سے، کہ اس طرح کے تھم نیل بنا کر سماج میں یہ تاثر قائم نہ کریں کہ یہ تیرے منہ پر تماچا ہے، تیرے منہ پر رہپٹ ہے، تیرے منہ پر گھونسا ہے، اور گالی گلوچ اور نزاع کا ماحول پیدا کریں۔ آپ اپنی بات کو آپ یہ کہیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ بھائی، ہم کیوں لڑیں گے آپ سے؟ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے ایک ایسی چیز کو اپنایا ہوا ہے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو آپ اپنے رب کو جواب دیں گے نا، ہم تھوڑا ہی جواب دیں گے۔ ہم سے میرا رب جب ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے امام بخاری نے نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام نسائی نے نقل کیا، امام مالک نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا۔ ان تمام محدثین نے نقل کیا کہ تیرے رسول جب نماز پڑھتے تو رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے، جیسے کہ امام کعبہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ کو اگر امام کعبہ کا ایک عمل میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، تو یہ تو بہرحال
جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، یہ آپ کا جنون ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے۔ بھائی تعصب نہ کریں، تعصب نہ کریں۔ اور اس طرح کے مقلدین کے منہ پر ایک اور زوردار تماچا۔ اب آپ نے تو تماچا بتایا، اب میں کیا کہوں کہ گھسا ہے یہ آپ کے منہ پر؟ ذوالفقار صاحب، اللہ آپ کو عقل سلیم دے۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کا۔ اپنی رائے کا، اختلاف رائے کا آپ کو حق ہے اور اس کے اظہار کا بھی حق ہے، لیکن ادب اور شائستگی سے، تاکہ سماجی جو پلیٹ فارم ہے نا، جو گوگل اور فیس بک کا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، یہ پولوشن فری بنانے کی کوشش کیجئے۔ ایسا پلیٹ فارم جس سے لوگ کچھ سیکھ سکیں۔